آج فتاوی فیض الرسول کی 70ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر بمبئی کی اکثر مساجد اہل سنت میں نماز باجماعت لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ادا کی جاتی ہے، اور خاص طور سے جمعہ، تراویح، عیدین میں تو باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس عالم میں صرف 4 یا 5 مساجد ایسی ہیں جن میں نمازوں میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں ہوتا، اور مکبرین کے ذریعے جماعت کثیرہ نماز ادا کرتی ہے۔ انہیں چند مساجد میں سے ہماری یہ مسجد بھی ہے جہاں ہم 5 وقتہ غیر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اس مسجد میں تراویح، جمعۃ الوداع کی نمازوں میں ایک عظیم جماعت ہوتی ہے، اور عیدین میں تقریباً 30-40 ہزار کا مجمع ہوتا ہے۔ اس قدر عظیم جماعت میں ابھی تک مکبرین کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آواز پہنچتے پہنچتے ایک طرف دوسرا رکن شروع ہوتا ہے، جبکہ دوسرے طرف کے مقتدی ابھی رکن اول ہی میں ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہزار احتیاط کے باوجود ہر سال جماعت میں انتشار اور اختلاف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جھگڑے فساد کی بھی نوبت آ جاتی ہے، اور عوامی مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ نماز میں لاؤڈ اسپیکر لگایا جائے۔ ہر مسجد میں نماز ہوتی ہے، یہاں کیوں نہیں ہوتی؟ غرض کی جتنے منہ اتنی باتیں، لہٰذا اس صورت حال میں فتنہ و فساد سے بچنے اور اتنی بڑی جماعت کے ارکان صحیح ہونے کی غرض سے نیز دفع شر کی خاطر کیا شرعاً ایسی کوئی صورت جواز ہے کہ جماعت میں مکبرین کا بھی نظم رہے اور لاؤڈ اسپیکر بھی استعمال ہو جائے، یا ایسی ہی اور کوئی صورت جواز ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے ساتھ نماز صحیح ہو جائے؟ امید کی شرعی اہم مسئلے میں قوم کی صحیح رہبری و رہنمائی فرمائیں گے، اور کوئی نہ کوئی مناسب صورت بیان فرما کر ہر وقت اور ہر سال کے اس انتشار و اختلاف کو دور فرما کر نوازش فرمائیں گے۔ نمبر 2، یہاں شہر کی ایک مسجد میں حالیہ چند ماہ سے ایک سنی عالم دین امامت کے لیے تشریف لائے ہیں، اور موصوف لاؤڈ اسپیکر پر نماز باجماعت کی امامت فرماتے ہیں۔ موصوف سے جب اس سلسلے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ خود حضور مفتی اعظم ہند صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ القدسیہ ابتدا میں 8 سال تک لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے جواز کے قائل تھے۔ بعد میں حضور نے اپنا فتویٰ بدل دیا اور نماز نہ ہونے کا فتویٰ دیا۔ اس بات سے عوام میں مزید انتشار و اختلاف پھیلا ہوا ہے، اور وہ چند مساجد یہاں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہیں، وہاں کے ائمہ و مصلیان سخت پریشان ہیں۔ کیا حضور مفتی اعظم صاحب قبلہ کا کوئی ایسا فتویٰ ہے، اور کیا اس فتویٰ میں کوئی صورت جواز ہے؟ چونکہ ماہ رمضان قریب ہے، لہذا عرض ہے کہ اولین فرصت میں جواب ارسال فرمائے، تاکہ وقت سے پہلے صحیح طور پر عوام کو مطمئن کیا جا سکے اور اختلاف و انتشار دور ہو جائے۔ بینما تجاوزوا۔ جواب: بعض علماء کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بینہ متکلم کی آواز ہے، اس لیے کہ آواز پر انتقالات کرنا جائز ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ لیکن بعض علماء کے نزدیک لاؤڈ اسپیکر کی آواز بینہ متکلم کی آواز نہیں ہے، بلکہ صدا ہے، اور صدا کا وہ حکم نہیں جو متکلم کی آواز کا ہے، کہ متکلم کی آواز بغیر کسی چیز کے ٹکرائے صرف ہوا کے منہ جسے سننے والے کے کان تک پہنچی ہے۔ اس لیے صدا سے آیت سجدہ سنے تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، جیسے کہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں، پھر خلاصۃ ان سمعوا من الصلاة لا تجب فتح القدیر جلد اول 468 صفحے، اور تنویر الابصار در مختار معاشمی جلد اول 517 صفحے میں ہے، لا تجب بسمعه من الصدی، اور مراد الفلاح تابی 264 صفحے میں ہے، لا تجب بسمعه من الصدی وهو ما یجبیک مثل صوتک فی الجبال والصحا ونہما۔ اس غیر حکم سے صاف ظاہر ہوا کہ صدا کا حکم جدا گانا ہے، اور جب سجدہ تلاوت کے وجوب میں صدا کا اعتبار نہیں تو حکماً صدا نفس آواز متکلم سے الگ ہے، اور جب سجدہ تلاوت میں صدا نفس آواز متکلم سے جدا ٹھہری تو نماز کے سجدے کے لیے صدا کو شرعاً بینہ آواز متکلم مان لینا صحیح نہیں۔ یعنی جب کہ سجدہ تلاوت میں صدا نفس آواز متکلم سے جدا اور خارج ہے تو اس میں بھی خارج قرار پائے گی، اور جب خارج قرار پائی تو خارج سے تلقن مفسد نماز ہے۔ اس لیے حضور مفتی اعظم ہند قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ اور بہت سے اکابر اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ جو لوگ صرف لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر انتقالات کریں گے ان کی نماز نہ ہوگی، اور اگرچہ بعض لوگوں کے نزدیک ہو جائے گی، لیکن چونکہ معاملہ نماز جیسی اہم عبادت کے جواز و عدم جواز کا ہے اور عبادات میں احتیاطی پہلوی اختیار کیا جاتا ہے،
اس لیے توقعاتی کا محققین فن اس بات کو ثابت نہ کر دے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بین متکلم کی آواز سے صدر نہیں ہے، اس وقت تک اس کی آواز پر احتیاطاً نماز کے عدم جواز ہی کا حکم کیا جائے گا، اور مکبرین کے ساتھ بھی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جائز نہ ہوگا۔ اس لیے جو مکبر اور مقتدی دور ہوں گے وہ لاؤڈ اسپیکر ہی کی آواز کی اتباع کریں گے جو نماز کے فساد کا باعث ہوگا، لہذا فی الحال لاؤڈ اسپیکر کے جواز کی کوئی صورت بظاہر معلوم نہیں ہوتی۔ نمبر 2، نماز کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے جواز میں حضور مفتی اعظم ہند قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا کوئی فتویٰ ہمارے علم میں نہیں ہے، اور اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ پہلے جواز کے قائل تھے پھر بعد میں اپنا فتویٰ بدل دیا تو یہ مجوزین کے لیے مفید نہیں، اس لیے کہ قول مرجوح ہے کی بنیاد پر فارسی میں نماز کے اندر قرات کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ وہو تعالی عالم۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلے میں کہ لاؤڈ اسپیکر کو نماز میں استعمال کرنا یعنی اس کی آواز پر مقتدیوں کو رکوع و سجود کرنا کیسا ہے؟ جگہ جگہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، لہذا اس مسئلے کے بارے میں تحقیق کے ساتھ تفصیلی جواب تحریر فرما کر عند اللہ ماجور اور عند الناس مشکور ہو۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ جواز وہو الموافق الصواب، بے شک یہ مسئلہ مختلف ہوا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر رکوع و سجود کرنا جائز ہے یا نہیں۔ جو لوگ کی جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز چونکہ بینہ امام کی آواز ہے اس لیے اس کی آواز پر اقتدا کرنا جائز ہے، اور جو لوگ کی ناجائز کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بینہ امام کی آواز نہیں ہے اس لیے اس کی آواز پر رکوع و سجود کرنا جائز نہیں۔ یہ خارج سے تلقن ہے جو مفسد نماز ہے، یعنی اختلاف کی بنیاد اس پر ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بینہ امام کی آواز ہے یا نہیں، اگر بینہ امام کی آواز ہے تو اس کی آواز پر اقتدا جائز ہے ورنہ نہیں۔ تو لاؤڈ اسپیکر چونکہ آلات جدیدہ میں سے ایک سائنسی چیز ہے تو اس کی آواز بین متکلم کی آواز ہوتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں سائنسدانوں اور اس کے انجیروں کی طرف رجوع کرنا لازم، اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بین متکلم کی آواز نہیں ہے، جیسے کہ جناب ایم آر اے خانسا صاحب بی ایس انجینئر طلائی تمنا یافتہ علی گڑھی سی این جی فائنل گریڈ لندن ایم اے آئی پاکستان پی اے ایس اسپیشلسٹ ٹیلی کام ٹراگ جرمنی ٹی ایس کلاس نمبر 1 پرنسپل ٹیلی کمیونیکیشن اسٹاف کالج ہری پور ہزارہ پاکستان لکھتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر میں مقرر کی آواز کہنے والے اور سننے والے کے درمیان 3 بڑے واسطے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مائکرو فون، نمبر 2 ایمپلیفائر، نمبر 3 لاؤڈ اسپیکر۔ مائکرو فون میں کرنٹ موجود رہتا ہے مگر بہت کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ لاؤڈ کو آواز کے بڑھانے میں مدد دے سکے، اس لیے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک آلہ جس میں ایمپلیفائر کہتے ہیں جو مائکرو فون کے برقی کرنٹ کو لاؤڈ اسپیکر تک پہنچاتے ہیں جس سے آواز حسب منشا اونچی ہوتی ہے، اور لاؤڈ اسپیکر کے مخروط کے ارتعاش سے اس کے اطراف کی ہوا میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے جو ہوا میں ویسی آواز کی تبدیلیوں کا انسان کے کان پر سبب بنتا ہے، اس طرح بولنے والے کی آواز برقی رو میں مائکرو فون کے ذریعے تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ برقی ایمپلیفائر کی مدد سے بڑھتے جاتی ہے، اور ایمپلیفائر سے بڑھتی ہوئی برقی لاؤڈ اسپیکر کو متاثر کرنے سے لاؤڈ اسپیکر میں ایسا ارتعاش پیدا ہوتا ہے جو سننے والے آدمی کے کان میں احساس آواز کا سبب بنتا ہے۔ مثال، آواز جو بولنے والے کے منہ سے مائکرو فون میں داخل ہوتی ہے اور پھر وہ لاؤڈ اسپیکر پر دوبارہ پیدا ہوتی ہے، ان دونوں میں تعلق اور مطابقت برقی گھنٹی کی مثال سے سمجھی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ برقی گھنٹی کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ بٹن دروازے پر نصب ہوتا ہے اور اصل گھنٹی مکان کے اندر کسی مناسب مقام پر ہوتی ہے، مگر جب یہاں بٹن دبایا جاتا ہے تو اسی وقت بلا وقفہ وہاں گھنٹی بجتی ہے، اور جب بٹن سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں تو گھنٹی بجنا بند کر دیتی ہے۔ اگر آپ بٹن کو دباتے اور چھوڑتے رہیں تو گھنٹی بھی اسی وقتی مناسبت کے ساتھ بجتی اور بند ہوتی رہتی ہے، لہذا اب یہ سوچنا غلط ہوگا کہ اس برقی سسٹم میں راست بلا واسطہ ہاتھ سے گھنٹی بجائی جا رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہاتھ کا عمل تو بٹن پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو آواز بجتی ہوئی گھنٹی میں پیدا ہوتی ہے وہ گھنٹی کے اندر اس برقی ترکیب کا نتیجہ ہوتی ہے جو برقی کرنٹ اور وائروں میں تائر کی مدد سے عمل کرتی ہے۔ اسی طرح لاؤڈ اسپیکر کے سسٹم میں بھی اصل آواز مائکرو فون پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن برقی تار، برقی قوت اور برقی طریقی جو مائکرو فون اور لاؤڈ اسپیکر میں ہوتی ہے ایک ایسی مشابہ آواز دوبارہ پیدا کرتی ہے جو اصل آواز کی پوری نقل ہوتی ہے۔ انتہا کلامات۔ سائنسداں
کہ مذکورہ مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح بٹن پر انگلی کے دباؤ کا اثر برقی تاروں کو محترق کر کے گھنٹی بجانے کا سبب بنتا ہے، بالکل اسی طرح آواز کا مائکرو فون کی مشینی نظام پر اثر بھی لاؤڈ اسپیکر کے نظام کو حرکت میں لا کر اس سے آواز نکلنے کا سبب ہوتا ہے، نہ کہ وہ آواز خود آگے بڑھتی ہے، جیسا کہ مجوزین کا خیال ہے۔ سائنسداں کی اصل تحریر یہ ہے